بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہماری آج کی کہانی ایک اپاہج دلہن، ایک بادشاہ اور دو روٹی کی ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک دل عورت کا جو بنی دلہن ایک ظالم بادشاہ کی۔ بادشاہ نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے ایک خاص اعلان کیا کہ جو شخص بھی کسی کو پیسے دے گا، چاہے صدقے کے طور پر بھی، یعنی اگر صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ یہ عجیب و غریب اعلان پوری سلطنت میں کروا دیا گیا۔ ہر شخص کے کانوں تک یہ خبر پہنچی۔ اگر ایک سپاہی نے کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرتے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہاں پر ایک خدا ترس اور نیک دل عورت رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا تھا تو افطار کے وقت ایک فقیر دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بی بی، میری بہن، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم بہت زیادہ صدقہ کرنے والی ہو، زکوٰۃ دینے والی ہو۔ یہاں پر تو کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ بادشاہ نے تو ہم سب پر بہت ظلم کر دیا ہے۔ اپنی غریبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں کھانا مانگنے آیا ہوں۔ وہ نیک دل عورت سوچنے لگی کہ بوڑھا بابا صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو میری عادت ہے کہ میں صدقہ کرتی ہوں۔ یہ بہت برے حال میں ہے، اسے کیسے منع کروں؟ بادشاہ نے بھی اعلان کیا ہے، اگر میں یہاں یہ عمل کرتی ہوں تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر سائل یہاں سے بھوکا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ گھر گئی اور جو اپنے کھانے کے لیے روٹیاں بنائی تھی وہ فقیر کو دے دی اور کہا کہ بابا، آپ کھانا کھا لو۔ تو بوڑھا بابا دعا دیتے ہوئے چلا گیا اور کہا کہ دیکھنا، ایک دن تمہارا یہ صدقہ، یہ دو روٹیاں تمہیں مصیبتوں سے بچائیں گی۔ بوڑھے بابا نے کہا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ دو روٹیاں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں سے بچائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر سپاہیوں کو خبر پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اس عورت کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور دربار تک یہ بات پہنچ گئی۔ ظالم بادشاہ نے اعلان کروایا کہ اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ نادار خدا ترس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب بادشاہ کے دل میں خواہش آئی کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ اس کی شادی ہو گئی تھی، 2-4 بیویاں رکھی ہوئی تھی اور اسے ایک اور بیوی کی خواہش ہوئی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس سلطنت کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے جواب دیا کہ میں ایک ایسی خوبصورت عورت کو جانتی ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہے، تمہاری چاروں بیویوں سے زیادہ حسین ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور وہ تم نے کاٹے ہیں۔ بادشاہ سوچنے لگ گیا، چلو کوئی بات نہیں، چہرہ تو خوبصورت ہے، ہاتھوں میں کیا رکھا ہے، ہمارے پاس آ کر ملکہ بن کر رہے گی۔ بادشاہ نے جب عورت کو یہ پیغام بھجوایا تو اس نے کہا کہ میں ایسے بادشاہ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس نے مجھ پر ظلم کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ کٹوا دیے ہیں۔ اپنی ماں کو مجبور کیا کہ میں ایسے ظالم شخص سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ماں بولی، بیٹی، ابھی تو تمہارے دونوں ہاتھ کاٹے ہیں، اگر شادی نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا سر قلم کروا دیں۔ وہ بے بس ہو گئی اور اسے مجبور ہو کر اسی بادشاہ سے شادی کرنی پڑ گئی۔ جب وہ محل میں بادشاہ کی دلہن بن کر آئی تو بادشاہ کی پہلی 4 بیویاں اس سے حسد کرنے لگی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کیونکہ جس کی اس نے خواہش کی تھی وہ خوبصورت بیوی اس کو مل چکی تھی۔ کوئی عیب نہیں تھا، جو ہاتھوں کا عیب تھا وہ بادشاہ کے خود کی وجہ سے تھا، اسی وجہ سے اس عیب کو نظر انداز کر دیا۔ اب باقی بیویاں سازش کرنے لگی کہ کس طرح اس دلہن کو، اس 5ویں بیوی کو اس محل سے نکالا جائے۔ اس غریب عورت کو ہماری جگہ دے دی گئی ہے، بادشاہ اس ہاتھ کٹی عورت کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ اور یوں پورا سال گزر گیا۔
ایک دن بادشاہ کو جنگ کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا۔ بس چاروں بیویوں نے ایک سازش رچا لی۔ بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کی نئی نویلی دلہن نے کسی غیر مرد سے بدکاری کی ہے اور ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے خط پڑھا، غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بغیر تحقیق کے حکم دے دیا کہ اس بد چلن عورت کو گھر سے نکال دو۔ چاروں بیویاں یہی چاہتی تھی، ان کی سازش تھی، وہ پوری ہو گئی تھی۔ اسے یہاں سے نکال دیا جائے اور اس کے گلے میں جھولا ڈال کر اور اس کے بیٹے کو اس جھولے میں ڈال کر محل سے نکال دیا جائے۔ وہ بے بس عورت ویران جنگل میں تنہا چلتی جا رہی تھی، کوئی نہیں تھا، معصوم بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ اچانک قریب ہی اسے ایک دریا نظر آیا۔ پریشانی میں بولنے لگی کہ کہاں سے اتنے لمبے ہاتھ لاؤں؟ خیر ممتا سے مجبور ہو کر جیسے کیسے وہ اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے جھکی۔ اچانک بچہ جھولے میں سے پھسل کر دریا میں گر گیا۔ یہاں پر وہ چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے بچے کو بچا دے۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان آیا جو نیک دل تھا، کہنے لگا پریشان نہ ہو میری بہن، ہم سمجھ گئے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے، ابھی تمہارے بچے کو بچا کر لاتے ہیں۔ دریا میں کود کر بچے کو بچایا اور ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ عورت نے پوچھا تم کون ہو بھائی؟ اس ویران جنگل میں میری مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچے؟ کہنے لگا میں سچ بتاتا ہوں، ہم 2 روٹیاں ہیں جس کو تم نے افطار کے وقت ایک فقیر کو دیا تھا، اس کا پیٹ بھرا تھا، روزہ افطار کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آج ہمیں بھیجا ہے کہ تم بہت مصیبت میں تھی اور تمہاری ایک دعا قبول ہو گئی۔ اور اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بندوں کو اس ذلت سے بچا۔ اس نیک دل عورت نے اپنے بچے کو پالنا ہے، اے اللہ اس بچے کے لیے اس کے دونوں ہاتھ لوٹا دے۔ دعا قبول ہوئی اور اس کے دونوں ہاتھ واپس آ گئے۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کبھی یہ ہاتھ کٹے ہی نہیں تھے۔ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگی اور روتے ہوئے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی کہ اے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، آپ نے مجھے اس نیکی کا اتنا انعام دیا ہے، دنیا میں ہی میرے صدقے اور خیرات کرنے کو ایسا پسند فرمایا ہے کہ میری مصیبت بھی دور کر دی اور میرے ہاتھ بھی لٹا دیے۔ شکر کرتی ہوں اے اللہ میں تیری ذات کا۔ ناظرین محترم، محل میں بادشاہ کی جو ماں تھی وہ اس وقت محل میں موجود نہیں تھی جب اس دلہن کو نکالا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک اچھی اور نیک پاک عورت ہے۔ بادشاہ واپس آیا۔ بادشاہ کی ماں نے اسے ساری سازش سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کیسے اس کی 4 بیویوں نے اس نیک عورت کو اس محل سے نکلوا دیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہاری بیوی ایک نیک صفت عورت ہے، اس کا بیٹا تمہارا بیٹا ہے، تمہاری ہی وراثت کا مالک ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ جاؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو، کیونکہ اب تمہارا وہی بیٹا تمہارا نام روشن کرے گا اور بادشاہت کو آگے بڑھائے گا، تمہاری باقی بیویاں تو بے اولاد ہیں۔ بادشاہ کو احساس ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ میری اس نیک بیوی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ چوتھے دن وہ نیک عورت مل گئی۔ بادشاہ نے اس عورت کے سامنے معافی مانگی۔ اس عورت سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تم اس ملک کی ملکہ ہو، میری 4 بیویوں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے اور ہمارے ولی عہد کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ بہت گڑ گڑایا اور کہا کہ میں بہت ظالم ہوں، اب میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے جو اعلان کروایا تھا کہ کوئی صدقہ و خیرات نہ کرے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ صدقے سے ہی بلائوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اب بادشاہ سدھر چکا تھا۔ اب اس نے اس نیک بیوی کے ساتھ مل کر صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا، مسکینوں کی مدد کی اور غلاموں کو آزاد کروا کر اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اس طرح اس بادشاہ کا غرور ٹوٹ کر زمین میں مل گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تو ناظرین محترم، صدقہ و خیرات بلاؤں سے بچاتا ہے۔
آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔